السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک اور چھوٹا سا ٹاپک جو پہلے ایک موضوع چلا ہوا ہے، گبن جانور کو تیار کرنا اور جانور کو ہیٹ پہ لانا، اسی سلسلے کی ایک کڑی اور ایک چھوٹا سا ٹاپک یہ ہے کہ جب جانور آپ کا بچے ڈیلیور کر لیتا ہے نا، تو اس کے بعد جانور کو ہے ایک تو زہر بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ جانور کی اگر کھلی صفائی نہ ہو تو جانور میں زہر بات کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ جانور کی صفائی کرنے کے لیے ایک فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ زہر بات سے بچنے کا ایک فارمولہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ صفائی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ جانور جب تک اپنی اندر کی صفائی نہیں کرتا تب تک اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرڈر میں روزانہ بیسس پہ جو اس نے دودھ لانا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، وہ اپنا دودھ جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں اتار سکتا. تو اس لیے وہ جو صفائی ہوتی ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. آپ نے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 100 گرام باجرہ اور 50 گرام سفید زیرہ، ان دونوں چیزوں کو آدھا کلو پانی میں ڈالنا ہے اور 20-25 منٹ کے لیے ان کو ابلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. یہ جب اچھی طرح ابل جائیں تو ان میں 50 گرام گڑ ڈالنا ہے اور 2 چمچ دیسی گھی کے ڈال کے یہ جانور کے سامنے رکھنا ہے. تو جانور اس کو خود ہی سارے پانی کو پی جائے گا. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے احتیاط یہ کرنی ہے تب جانور کے سامنے رکھنا ہے. ایک شربت سا یہ بن جائے گا، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو یہ جانور جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پی لیتا ہے. تو یہ عمل آپ نے 5 دن کرنا ہے. بعض جانور یہ ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ جانور اپنے اندر کی صفائی کرنے کے لیے، یہ ویسے تو ایک نیچرل عمل ہے، جانور خود اپنی صفائی کرتا ہے، لیکن 20-25 دن بھی جانور لے جاتا ہے. تو اس دوران اگر اس کا دودھ کم ہے تو وہ جو بچے اس نے پیدا کیے ہیں وہ 2 یا 3 ہیں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ان کو فل کرنے کا. ان کے جو ہے دودھ پلانے کا جو عمل ہے اس کو بندہ پھر یہ کرتا ہے کہ دوسرے جانور کے نیچے لگانا پڑتا ہے، اس کی ماں کے نیچے اگر دودھ کم ہو تو اس سچویشن میں بچنے کے لیے یہ جو صفائی ہے یہ اینڈ ٹائم ہو جانا یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ نے یہی فارمولہ 5 دن کے لیے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا جو جانور ہے وہ مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا. دوسرا جو یہ ہے کہ اگر جانور کو جو زہر باد ہے وہ ہو جاتا ہے. زہر باد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہے میں ایک سانپ کا بچہ مرا ہوا تھا، تو وہ جانوروں کے سامنے میں نے ڈالی، میں نے دیکھا نہیں تو اس نے وہ سانپ کا جو بچہ ہے نا وہ کھا لیا. تو جیسے ہی میرے جانور نے وہ کھایا اس کے ساتھ سچویشن یہ بنی، تھوڑا سا اس کو اپھارا ہو گیا اور اس کے منہ سے فوراً ہی جو رال، بڑی زبردست قسم کی ایک رال، سفید قسم کا مادہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا. تو میں نے اس کا علاج یہ کیا کہ 5 عدد میرے پاس لیمو جو تھے نا ان کو میں نے کاٹ کے درمیان سے کاٹا اور 5 لیمو جو تھے ان کے 10 حصے کیے، مطلب درمیان سے کاٹ کے ایک لیمو کے 2 حصے کر کے وہ جانور کو کھلایا. تو 15-20 منٹ بعد ہی معجزاتی طور پہ جو میرا جانور ہے الحمدللہ وہ ریکور ہو گیا. اور یہ بہت ہی جو ہے نا میرے لیے پریشانی کا ایک سبب تھا. پہلے تو بندے کو مذاق ہی لگتا ہے، لیکن جب یہ سچویشن بن جاتی ہے نا تو پھر اگر بندے کو پتہ نہ ہو کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو پھر بڑے مشکل بنتی ہے. تو دوسرا غیر بات یہ ہوتا ہے کہ جب بچے دینے کے بعد اگر کوئی جیر کا ٹکڑا جو ہے وہ جانور کے اندر رہ گیا ہے یا کوئی بھی ایسا زہریلا مواد جانور کے اندر رہ گیا ہے یا مزید اگر آپ کی جو خوراک ہے اس میں فنگس لگی ہوئی ہے، اس میں الی لگی ہوئی ہے اور وہ جانوروں نے کھا لیا ہے، روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں ان پہ فنگس ہے وہ جانوروں نے کھا لیے ہیں، تو وہ زہر بات جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہوتا ہے. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ون ڈے میں ٹاکسن بائنڈر استعمال کر رہے ہو تو وہ پیشاب کے ذریعے جو ہے جتنے بھی الی فنگس ہے وہ نکلتی رہتی ہے، لیکن عموماً ونڈوں میں یہ استعمال نہیں کیا جاتا. تو اس سچویشن کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ زہر بات سے جو ہے وہ بچنے کے لیے آپ نے 200 گرام کالا نمک لینا ہے. کوئی بھی نمک آپ لے سکتے ہیں، پنک سالٹ لے لیں، کالا نمک لے لیں، کوئی پتھری نمک جو ہے وہ لے لیں 200 گرام. اور اس میں پھر کلمی شورا ایڈ کرنا ہے 60 گرام اور ٹھیکری نشادر جو ہے وہ 60 گرام اس میں ایڈ کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس فارمولے کو بنا کے تینوں کو پاؤڈر کر کے نا مکس کر کے رکھنا ہے اور صرف 2 دن اس کو استعمال کرنا ہے. یہ مکمل اس کی 2 خوراکیں کرنی ہیں. 200 گرام نمک ہوگا، 60 گرام ٹھیکری نشادر اور 60 گرام کلمی شورا. یہ 3 چیزیں یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یہ جو دونوں فارمولے میں نے بتایا زہر بات کا بھی اور جانور کی وہ صفائی کا بھی، یہ بچے دینے کے بعد شروع کرنے ہیں، کیونکہ ایک میں گڑ کا استعمال ہے اور وہ میٹھا ہے اور دوسرے میں نمک کا استعمال ہے. یہ دونوں چیزیں پریگننٹ جانور کو کسی بھی صورت میں آخری مہینے میں نہیں دینی چاہیے. یہ جانور کے بچے دینے کے بعد اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تب دینی ہے. تو یہ آپ 2 خوراکیں اس کی کریں گے. 200 گرام نمک
60 ग्राम कलमी शोरा और 60 ग्राम ठिकरीन शदर, इनको मिक्स करके इनकी आज शाम को आधा इसको आज शाम दे दें और आधा कल शाम दे दें। तो इंशाल्लाह जितना भी जहरबाद होगा, अगर जानवर के कानों पे कोई फोड़े होंगे या उसके जिस्म पे जो 1-2 इंच के बड़े बड़े दाग बनते हैं या वो दाने वगैरह बन जाते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह जहरबाद वो जानवर के जिस्म से खारिज हो जाएगा और जानवर आपका रिकवर हो जाएगा। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।